فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اس ویڈیو میں مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ فرعون نے ان جادوگروں کو کیوں بلوایا تھا اور ان جادوگروں نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا، ان جادوگروں کا انجام کیا ہوا، ان تمام سوالوں کے جوابات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں بتائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک درخت کے پاس گئے جس سے آگ نکل رہی تھی، اس درخت سے خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ قرآن مجید کی سورہ قصص اور سورہ طٰ میں ارشاد ہوتا ہے، اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دے کیونکہ تو مقدس سرزمین طوا میں ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، یہ لکڑی میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بھیڑوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اس کے علاوہ اس سے دوسرے کام لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینک دیا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عصا سانپ کی طرح تیزی سے حرکت کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ آواز قدرت آئی، واپس آؤ اور نہ ڈرو، تو امان میں ہے، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور باہر نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب گریبان میں سے ہاتھ باہر نکالا تو وہ سفید تھا اور چمک رہا تھا اور اس میں کوئی عیب اور نقص نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ خدا کی طرف سے تجھے یہ دو دلیلیں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے دی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ سب لوگ فاسق تھے اور ہیں۔ تمہارا فرض ہے کہ انہیں جا کر نصیحت کرو اور راہ راست کی تبلیغ کرو، اور اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا بندہ میرے لیے میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور مددگار قرار دے۔ خدا نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت پر فائز کر دیا، اور یوں 3 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہدایت فرعون کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام سمیت نکل پڑے۔ فرعون کے قصر تک پہنچنا بھی ایک مشکل کام تھا، کیونکہ اس کے گرد بے شمار رکاوٹیں تھیں، درندے اور اشجار وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مارتے گئے، دروازے کھلتے گئے اور آپ داخل ہوتے گئے۔ نہ دربانوں کی ہمت پڑی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکیں، اور نہ شیروں اور دیگر درندوں سے ہو سکا کہ درمیان میں حائل ہوں۔ آخر الامر آپ فرعون کے قصر تک پہنچ گئے۔ جب آپ فرعون کے قصر کے دروازے تک پہنچے تو آپ نے ایک شخص کے ذریعے سے اندرون خانہ فرعون کو پیغام بھجوایا کہ میں دروازے پر آیا ہوا ہوں اور تیری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اطلاع ایک منہ چڑھے مسخرے نے اندر پہنچائی تھی، کیونکہ روب فرعون کی وجہ سے کسی درباری کو یہ ہمت نہ تھی کہ فرعون کی خدائی کے خلاف کسی کا پیغام اس تک پہنچائے۔ مسخرے نے اندر جا کر کہا کہ آج میں نے عجیب و غریب بات دیکھی ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ مسخرے نے کہا کہ میں نے تیرے قصر کے دروازے پر 2 ایسے شخصوں کو دیکھا ہے جنہیں تیرے قصر تک پہنچنے میں نہ شیر درندے حائل ہو سکے اور نہ تیرے مضبوط دروازے حائل ہو سکے، اور وہ عجیب بات کہتا ہے۔ فرعون نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ مسخرے نے کہا کہ حضور وہ آپ کو اللہ کہنے کی بجائے کسی دوسرے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہمیں اور فرعون کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فرعون آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ دربار میں حامان اور دیگر ارکان موجود ہوں۔ جب دربار میں سب لوگ موجود ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو باہر سے اندر بلوایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ کر کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اس نے مجھے خاک سے پیدا کیا اور آخری منزل بھی خاک ہی قرار دی ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں اور تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کو ہو کیا گیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ اے موسیٰ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ابھی کل کی بات ہے کہ تم ہمارے گھر میں پرورش پا رہے تھے، پھر تم نے ایک کبتی کو قتل کر ڈالا، پھر تم یہاں سے بھاگ کر روپوش ہو گئے، پھر مدین میں مزدوری کرنے لگے اور ایک شخص کی بکریاں چرانے پر ملازم ہو گئے، اور اب ایک عرصے کے بعد واپس آ کر بلند آواز سے دعویٰ کرنے لگے ہو اور میرے علاوہ کسی اور خدا کی خبر دے رہے ہو۔ موسیٰ سنو، خیر اسی میں ہے کہ تم میری خدائی کو مان لو اور بہکی بہکی باتیں نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون ہوش کے ناخن لے، خدائی صرف خدا کے لیے زیبا ہے، اس کے علاوہ جو دعوے خدائی کرتا ہے وہ سخت غلطی پر ہے اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اور وہ آخر الامر برباد ہو کر رہے گا۔ اور اے فرعون یہ بھی سن لے کہ میں نے پہلے ترک مصر تیرے ظلم کی وجہ سے کیا تھا، کیوں کر تو نے کبتی کی موت کی وجہ سے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، حالانکہ تیرا یہ فیصلہ بالکل غلط تھا، کیونکہ میں نے اس کبتی کو با ارادہ قتل نہیں کیا تھا بلکہ با ارادہ فتنے کو دور کرنے کے لیے مارا تھا، مگر وہ اتفاقاً مر گیا، لیکن تو نے اس کے عوض مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے روانہ ہو کر امان خدا میں چلا گیا اور مدین میں دن گزارتا رہا، یہاں تک کہ خداوند عالم نے مجھے درجہ نبوت پر فائز فرما کر مجھے حکم دیا کہ میں تیری ہدایت کروں۔ اور اے فرعون اسی مقصد کے لیے تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے کہتا ہوں کہ وحدانیت کا اقرار کر، میری نبوت کو مان، بنی اسرائیل کو قید سے رہا کر دے اور ان پر مظالم سے باز آ۔ فرعون نے کہا کہ بس زیادہ باتیں نہ بناؤ ورنہ میں تمہیں قید میں بند کر دوں گا اور پھر کبھی نہ چھوڑوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون بس خدا 400 سال تجھے ڈھیل دے چکا ہے اور اب ڈھیل نہیں دینا چاہتا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی نبوت کے ثبوت میں اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ عصائے موسیٰ کا زمین پر پہنچنا تھا کہ وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا، اس کے منہ سے
से आग के शोले निकलने लगे, उसकी आंखें अंगारे की तरह चमकने लगी, उसकी नाक से धुआं निकलने लगा, मुंह से मुहिब आवाज निकलने लगी। गर्ज ये कि ऐसी सूरत पैदा हो गई कि सारे दरबार में हलचल मच गई। अजदहा जिस तरफ रुख करता था हर चीज जलकर खाकस्तर हो जाती थी। बिलाखिर उसने फिरौन की तरफ रुख किया। फिरौन ने जो ही उसका रुख अपनी तरफ देखा मुंह के बल गिर पड़ा और फरियाद करने लगा कि मूसा बचाओ, मूसा बचाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बा इशारे खुदाबंदी असा को हाथ में उठा लिया और वो फिर डंडा बन गया। बे रिवायत रोज़तुस सफा इस हैबत से फिरौन को एक दिन व रात में 40 दस्त